میں فخر محسوس کر رہا ہوں آج اس پہلی عالمی مہاجرین فورم میں شمولیت پر، جہاں ترکی، ایتھوپیا، جرمنی اور کوسٹاریکا کے سربراہان موجود ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر سوئٹزرلینڈ حکومت کا اور اقوام متحدہ کی تنظیم برائے مہاجرین کا اس فورم کے انعقاد کے لیے۔ میں تعریف کرتا ہوں سیکرٹری جنرل اور ہائی کمشنر گرینڈی کا ان کے مہاجرین کے مسائل کی بھرپور حمایت کرنے پر، مگر میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ترک صدر اردوغان کو اور ترک عوام کو کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ معززین خواتین و حضرات، میں پاکستان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا وجود ہی انسانی تاریخ کے سب سے بڑے مہاجرین کے مسائل کے طور پر ہوا، اور ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ بنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجر اقدس تھے۔ مجھے بہت فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان نے 14 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی، اور ابھی تک پاکستان بننے کے بعد تک 14 لاکھ تصدیق شدہ پناہ گزین ہیں، اور مجموعی طور پر 30 لاکھ افغان مقیم ہیں۔ وہ ممالک جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ ممالک جو اپنے باشندوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، جو بنیادی ضرورتیں مہیا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، جو انسانی وسائل کو پیدا کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی مہاجر آبادی ایسے مسائل لے کر آتی ہے جن کا ترقی یافتہ ممالک تصور نہیں کر سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں یورپی ممالک پناہ گزینوں کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کیسے قدامت پسند سیاستدان ابھر رہے ہیں اور ان مہاجرین کی وجہ سے عوامی مسائل کے اعتراضات کو اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں پاکستان میں 40 لاکھ پناہ گزین اور آج قریباً 30 لاکھ پناہ گزین، ایک ملک جہاں وسیع پیمانے پر بے روزگاری ہو۔ ہم ہی جانتے کہ ہم کن حالات سے گزریں۔ بحیثیت وزیر اعظم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم روزانہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں، جہاں لوگوں کو روزگار چاہیے اور واضح طور پر پناہ گزینوں کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مگر مجھے بہت فخر ہے اپنے عوام پر کہ جس طرح پاکستانیوں نے پناہ گزینوں کی میزبانی کی، جس طرح تواضع کی گئی پناہ گزینوں کی 40 سالوں تک۔ مگر اہم نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ مہاجر نہ بنیں۔ پاکستان، دوبارہ کہوں گا کہ فخر ہے کہ ہم اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن کا عمل جاری رہے تاکہ پناہ گزین باعزت واپس جا سکیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اب یہ امن کا سفر کامیاب ہو۔ افغانستان میں سیاسی افہام و تفہیم جاری ہے تاکہ افغانستان کے لوگ جو 40 سال سے جنگ سے متاثر ہیں، اب بالآخر وہ بھی امن کے متحمل ہو سکیں۔ جناب سیکرٹری جنرل اور ہائی کمشنر صاحب، ایک چیز جو خاص طور پر میں یہاں کہنے آیا ہوں اور میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں لازماً کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عظیم مہاجرین کا مسئلہ وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے۔ بھارت میں اس سال 5 اگست کو
بھارتی افواج نے کشمیر عوام کو محصور کر دیا۔ 5 اگست سے اب تک 80 لاکھ کشمیری یقین مانیے گھروں میں بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کے حقوق غصب کر لیے گئے ہیں، لوگوں کو سلاخوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے رہنما جیلوں میں ہیں، ذرائع ابلاغ مکمل بند کر دیے گئے ہیں۔ مگر سب سے اہم چیز جو دنیا کو سمجھنی ہے کہ طے شدہ مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی آبادیاتی ساخت کو بدل دیا جائے، مسلم اکثریت سے مسلم اقلیت میں۔ اب اگر یہ وہ مقصد ہے تو ہمارے پاس ایک اور مہاجرین کا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، ایک مہاجرین کا ایسا مسئلہ جو کہ سامنے دوسرے مہاجرین کے بحران کے چھوٹا لگنے لگے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نے عالمی برادری کو استدعا کرنے کی کوشش کی کہ وہ لازم اس کا نوٹس لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لوگ محصور ہیں کشمیر میں، جب بھی کرفیو ہٹایا جائے گا وہاں 9 لاکھ بھارتی فوجی ہیں، کیا ہوگا پھر؟ وہ آبادیاتی ساخت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں بذریعہ ہندوؤں کو وہاں آباد کر کے، کیا ہوگا پھر؟ تو ہم اپنے ماضی کے تجربے سے جانتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر دنیا اب قدم اٹھاتی ہے اور بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ اس غیر قانونی حرکت سے باز آئے تو ہم اس بحران کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بحران ایک دفعہ شروع ہو جائے، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا کہ موجودہ صورتحال میں ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ ترکی میں جو گزر رہی ہے پناہ گزینوں پر، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، پیچیدہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو راستے میں حائل ہیں۔ تو نمبر 1 میں یہ چاہتا ہوں کہ عالمی برادری اس چیز کا نوٹس لے جو ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان میں بیٹھے نہ صرف اس بات سے فکر مند ہیں کہ پناہ گزینوں کا بحران ہو سکتا ہے، بلکہ ہم اس بات سے فکر مند ہیں کہ ایک تنازع کو جنم دے سکتا ہے 2 ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک کے مابین۔ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یہاں بیٹھے ہیں، میں منتظر ہوں کہ آپ کو یہاں پاکستان میں آنے کی دعوت دوں فروری میں، جب ہم مہاجرین کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ مگر میں پرزور طریقے سے عالمی برادری سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے نوٹس لینے کا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور چیز ہے جو بھارت میں ہو رہی ہے۔ آسام میں حکومت نے شہریت تصدیق ایکٹ منظور کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں کا شہری ہے۔ یہی کچھ میانمار میں ہوا۔ وہاں مسلمانوں کے نسلی صفائی سے قبل انہیں بھی پہلے اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہی سب کچھ آسام میں ہو رہا ہے۔ قریب 20 لاکھ لوگوں، زیادہ تر مسلمانوں کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بھارت کے شہری ہیں، اور ایک بھارتی وزیر کے مطابق وہی ایکٹ سن 2024 میں پورے بھارت میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اس ایکٹ کے ساتھ ایک اور قانون ہے جو حال ہی میں منظور کیا گیا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں سے کوئی بھی اقلیت جو پس رہی ہو وہ بھارت کی شہریت لے سکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ماں سوائے مسلمانوں کے بھارت کی شہریت لے سکیں گے۔ لہٰذا اگر آپ ان دونوں ایکٹس کو اکٹھا کریں، جب یہ ایکٹس پورے بھارت میں نافذ کیے جائیں گے، ہر شہری کو اپنی شہریت ثابت کرنی پڑے گی۔ محترم سیکرٹری جنرل، برائے مہربانی اس کے اثرات کو سمجھیے۔
20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं भारत में। तो जो कोई अपनी शहरियत साबित ना कर सका उसे अपनी मौजूदा शहरियत से निकाल दिया जाएगा। माँ सिवाय दूसरी अक़लियत बरादरियाँ, हिंदू, सिख, ईसाई, जो बल्कि वहाँ आके पनाह ले सकते हैं भारत में और शहरियत भी, मगर मुसलमान नहीं। तो 20 करोड़ मुसलमान हैं भारत में। अगर 2 से 3% भी अपनी शहरियत साबित ना कर सके तो वो कहाँ जाएंगे? तो एक और नुक्ता है, वो पहले ही बाहर निकल चुके हैं, आवाम सड़कों पे है। मैं आलमी बरादरी से गुजारिश करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी इस पर नज़र करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दफ़ा बहरान शुरू हो जाए ये कई गुना मुश्किल बन जाता है। मैं फिर कहता हूँ बहुत मुश्किल है फिर काबू करना। इस वक्त कदरे आसान है आलमी बरादरी के लिए कि मुदाखलत करे और देखे क्या हो रहा है। और मैं ताकीद करता हूँ इन्हें, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहने वालों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे कि ये वो मुल्क है जो 30 लाख मुहाजिरीन को पनाह दिए हुए है, वो मुल्क जो अपने लोगों की तरक्की की अभी कोशिश में है कि उन्हें बुनियादी ज़रूरतों से आरास्ता किया जाए। हाँ, हमारा मुल्क मज़ीद पनाह गुज़ीनों को लेने की हालत में नहीं होगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ, मैं ख़ास तौर पर जनाब सेक्रेटरी जनरल और हाई कमिश्नर साहब यहाँ आया हूँ कि ये वक्त है बैनुल-अक़वामी बरादरी नोटिस ले कि जो कुछ उनके करीब हो रहा है उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। उसका असर हो सकता है दुनिया की मुहाजिर आबादी पर जो कि कभी पहले नहीं हुआ। शुक्रिया।